الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ہدایت بری چند آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثوں میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے ان کی روشنی میں کچھ دین کی باتیں بتانے اور سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز طلباء، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو اسلامی مہینہ شروع ہوا ہے یہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے، جسے ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے اور یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرات مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ سورۃ الفجر کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد ماہ ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین رب کائنات ہے، ان راتوں کا قسم کھانا یہ اس بات کی واضح دلیل اور نشانی ہے کہ یہ راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، اور اس مہینے میں قربانی جو کہ رسم نہیں بلکہ ایک اہم فریضہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی سچی تعبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قربانی کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی پر کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، کس قدر ثواب والا عمل اور فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بآسانی اور سہولت کے ساتھ تمام امت مسلمہ کو قربانی کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیز طلباء، اس تمہید کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ذی الحجہ کا مہینہ کس قدر فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی طرف توجہ کرنا اور ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایک عمل یہ ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا اور راتوں کو عبادت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ان دنوں میں نفلی روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر رات کی عبادت پر شب قدر اور لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب عنایت فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی ان دنوں میں روزہ رکھنے اور خاص کر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے
اور راتوں کو عبادت کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا عمل تکبیرات تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ تکبیرات تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر دوبارہ سماعت فرما لیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو پڑھنے کے دن 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہے، یعنی اس تکبیر کو 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ جو طلباء اور مرد حضرات باجماعت مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں وہ تو امام صاحب یا کسی مقتدی کے پڑھنے سے وہ بھی تکبیر پڑھنے کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن وہ طالبات اور خواتین جو کہ گھروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں، ان کی یاد دہانی کے طور پر بزرگوں نے ایک تجویز اور ترتیب بتائی ہے کہ جس جگہ یا جس کمرے میں خواتین یا بیمار مرد حضرات نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، وہاں پر قبلے کی جانب دیوار وغیرہ میں کسی پرچے میں یہ تکبیر لکھ کر لگا دیں تاکہ سلام پھیرنے کے بعد نظر پڑتے ہی یاد آ جائے۔ تیسرا عمل قربانی کا ہے، جو کہ ہر صاحب نصاب مسلمان بالغ عاقل مرد و عورت پر واجب ہے۔ یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قربانی جیسی عظیم الشان عبادت کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ بالغ اور صاحب نصاب ہیں تو جس طرح نماز آپ کے ذمہ فرض ہے، اسی طرح قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔ والدین کے اپنے حصے کی قربانی اپنی طرف سے کرنے سے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، بلکہ اپنے حصے کی قربانی واجب اور ضروری ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ عید کی رات میں بھی جاگا جائے اور نفل نماز، تلاوت، ذکر و اذکار کے ساتھ رات گزاری جائے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ارشاد نبوی کا مفہوم ہے کہ جو شخص عید کی رات کو عبادت کے ساتھ بیدار رہے گا وہ شخص میدان حشر کے خوف اور خطرے سے محفوظ رہے گا۔ عزیز طلباء، آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ جس ادارے کے ساتھ آپ وابستہ ہیں یہ آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حصول علم کے لیے ایک اسلامی ادارے کے ساتھ وابستہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔